اس میں جو علامتیں ہوتی ہیں اس میں کم و بیش لو اور ہائی کی کم و بیش ایک جیسی علامات ہوتی ہیں. تو اس کا بلڈ پریشر کو ناپنے کا واحد ذریعہ آلہ ہوتا ہے. اکثر لوگ بولتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے ہمارا لو ہے. یہ وہ کہتے ہیں ازپشن ہوتی ہے، جس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں اس کو آپ کہ ذہن سے سوچ سکتے ہیں لیکن آپ حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے. گمان ہو سکتا ہے آپ کا، لیکن اس کو حتمی طور پہ آپ آلے کے ذات ہی چیک کر سکتے ہیں، تبھی آپ کو پتہ چلے گا کہ ہائی ہے یا لو ہے. اب علامات میں کیا ہوتا ہے کہ سر کا درد آتا ہے، چکر آنا ہوتا ہے، سانس کا پھول جانا ہوتا ہے، یا بے ہوشی کی کیفیت طاری ہونے لگ جاتی ہے، یا پانی کی کمی ہونے لگ جاتی ہے. تو اس قسم کی علامات اگر ایسی کچھ محسوس ہونے لگ جاتی ہے تو فوری طور پہ ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں تاکہ وہ آپ کا بلڈ پریشر چیک کر لیں کہ کیا موجودہ صورتحال میں بلڈ پریشر ان کا نارمل ہے یا ایسے ہی ان کی کیفیت میں تبدیلی آ رہی ہے. عمومی طور پہ یہ علامات نظر آتی ہیں. ڈاکٹر صاحب 40 سال کی عمر کے بعد مہینے میں ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنا بلڈ پریشر چیک کروا لینا چاہیے؟ جو ریکمنڈیشن ہے نا، ریکمنڈیشن تو یہ ہے کہ ایوری 5 ایئرس، ہر 5 سال کے اندر جو ریکمنڈیشن ہے ایک دفعہ ضرور چیک کرو. ریکمنڈیشن یعنی جو نارملی طور پر مریض کو کہا جاتا ہے کہ یہ نارمل آدمی، مشورہ دیا جا رہا ہے، نارمل انسان چیک کروا لے. لیکن 5 سال میں ایک بار کیا چیک کرا ہے؟ بلڈ پریشر اپنا چیک کرو. 5 سال کا وقفہ ہے. لیکن فی زمانہ جو نفسا نفسی ہے تو اس میں ہماری طرف سے مشورہ یہی ہوتا ہے کہ ہر سال اپنا بلڈ پریشر کا ریویو ضرور چیک کرواتے رہیں تاکہ پتہ چلتا رہے کہ کیا پوزیشن چل رہی ہے، کیا نہیں چل رہی ہے، اور اسی حساب سے اس کا صحت باب کیا جا سکے. اگر اس کے اندر کوئی ایسی علامات یا ایسی کوئی چیز نظر آتی ہے کہ کمی ہے یا زیادتی ہے. زیادتی ہونا بھی نقصان دہ ہے اور کمی ہونا بھی نقصان دہ ہے. بلڈ پریشر چیک کرانے کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے، کنڈیشن ہوتی ہے، آپ بالکل ریلیکس اسٹیٹ میں ہوں؟ بہتر طریقہ کار تو یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کسی کو بلڈ پریشر چیک کروانا چاہتے ہیں، اولین پہلے کبھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ویسے آدمی کا ٹیمپریچر ویسے ہی ہائی ہوئے ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں پتہ نہیں کیا نکلے گا. کیوں وجہ؟ سائیکولوجیکلی ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں کیا بیماری، پیسہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی وجہ ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. لیکن ایک ہوتا ہے نا ذہن میں پتہ نہیں میرے کو خدا نخواستہ کیا بیماری ہو سکتی ہے، کیا نہیں ہو سکتی ہے. تو اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں تو کچھ لمحے آرام کر کے، ریسٹ کر کے 2-3 منٹ، تاکہ اپنا جو آپ واک کر کے آئے ہیں، چل کے آئے ہیں، بلڈ پریشر آپ کا تھوڑا سا نارمل ہو، کیونکہ چلنے سے بلڈ پریشر تھوڑا بڑھتا ہے. کتنا عجیب ہے ہماری تیجے کے ناظرین، ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں اس کے آف کیبن میں، اور ہمیں ڈر لگتا ہے کہ نہ جانے میرا کیا نکلے گا. اور جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ گھبراہٹ سی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، نہ جانے کیا نکل آئے گا. ذرا تصور کیا ہے، یہاں تو چلو جو نکلا ٹیسٹ کرائیں گے، یہ کرائیں گے، وہ کرائیں گے، کچھ ہو جائے گا. ایک وقت ایسا آنا ہے کہ ہمیں قبر میں جانا ہے، اور اس کے حوالے سے کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ جب ہم قبر میں ہم جائیں گے تو وہاں جب ہم سے سوال جواب ہوں گے تو وہاں کیا نکلے گا. اگر وہاں معاملہ صحیح نہ ہوا تو ہمارا کیا بنے گا، اور وہاں سے کہاں کریکشن کرانے کے لیے، درست کروانے کے لیے جائیں گے. اعمال درست کرنے کے لیے یہی تو زندگی ملی ہوئی ہے کہ جہاں اعمال درست کیے جانے ہیں. وہ کہتے ہیں نا، ٹوڈے از دا ڈے آف ایکشن not accountability, and tomorrow is a day of accountability not action. یعنی آج عمل کا دن ہے، حساب کا نہیں، اور کل حساب کا دن ہوگا، عمل کا نہیں. تو جس طرح ایک جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا تو توجہ گئی کہ ایک ڈاکٹر کے صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ نہ جانے کیا نکل آئے گا. ذرا سوچئے کہ قبر و حشر کے حوالے سے کہ جب نامہ عمل کھولے جائیں گے تو نہ جانے کیا کیا نکل آئے گا. اس وقت کی سوچ پیدا کریں. حقیقت یہ ہے کہ جب صحیح معنوں میں خوف خدا نصیب ہو گیا نا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ظاہری اور باطنی دونوں حوالے سے بہت ساری عافیتیں ہمیں نصیب ہو جائیں گی. براہ کرم اپنی قبر کی تیاری کی سوچ پیدا ضرور کرنی چاہیے.